حدیبیہ کے مقام پر آئے ہوئے ہیں زیارت کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہم لوگ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں۔ پہلے اس کا نام حدیبیہ تھا اور اسلام کی وہ عظیم تاریخ صلح حدیبیہ اسی مقام پر ہوئی تھی۔ یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر حدود حرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے راستے سے آئے تھے اور آ کے تنعیم کے راستے سے جانے کی بجائے پہاڑیوں میں گھوم گئے۔ اب پہاڑیوں سے گھوم کے اس طرف سے اندر دشوار گزار راستے سے یہاں تک آئے تھے، اور یہیں پر جو حدود حرم پہ پہنچے تو سرکار کی ناقہ سواری مبارکہ بیٹھک مار دی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو اڑی کر گئی ہے، بیٹھ گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا اڑی نہیں ہے، معمور من اللہ ہے، اللہ کے حکم پر معمور ہے۔ آپ سوچیں جس سواری پہ سرکار سوار ہو جائے اسے بھی عقل و شعور مل جائے، وہ بھی بے مثل و بے مثال ہو جائے۔ بہرکیف پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے اور جو کچھ بھی ہوا پوری تاریخ ہے، صلح حدیبیہ ہوئی، اور یہیں پر وہ معجزہ ہوا کہ کنویں سے پانی کا 2 بار نکلنا، سرکار کے دست اقدس سے پانی کا ظاہر ہونا۔ جب سرکار نے صلح فرما لی کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بڑا غم لاحق ہوا۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنی اپنی احسار، کہاں مفتی صاحب دم احسار، دم دے دو، لیکن لوگ نہیں دے پا رہے تھے، یعنی سب اٹھ نہیں رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج پاک میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ وہ بڑی دانشمند، بڑی عقلمند خاتون تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ مبارکہ میں گئے، جس کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ یہ جو پرانی عمارت دکھ رہی ہے اسی کے اندر اسی جگہ پر خیمہ مبارکہ لگا تھا۔ سرکار خیمے میں گئے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے دل گرفتہ ہو کے کہا کہ ام سلمہ تیری قوم کو کیا ہو گیا؟ کہہ رہا ہوں قربانی کرو، کرتی نہیں ہے۔ تو آقا کریم سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی قوم، میری قوم، آپ کی امت آپ کی بہت فرما بردار ہے، لیکن یا رسول اللہ عمرے کے شوق نے ان کو یہ شوق دے دیا ہے، آپ اسے کچھ نہ کہیں، آپ تشریف لے جائیں اور اپنے ہاتھ سے اپنے جانور ذبح فرما دیں اور حلق کروا لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ پھر گئے اور جہاں جانور بندھے تھے قربانی کے، سرکار وہاں تشریف لے گئے۔ صحابہ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے تھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو 2-4 لوگ اور گئے۔ سرکار نے جو جانور لائے تھے 63 جانور، اور ان 63 جانوروں کو ایک کے بعد ایک حضور نے جب نحر فرمانا شروع کیا، نحر گلے میں ڈائریکٹ خنجر مارنا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا پھر سرکار دوسری طرف آئے، قربانی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نائی شریف کو بلایا، حلاق کو، کہ میرے سر کو بال مونڈو۔ سرکار کے بال مونڈے گئے۔ اس وقت تک حضرات صحابہ پہ سکتے کی کیفیت طاری تھی غم کی وجہ سے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے لمبے زلف پاک سب وہاں جلوہ فرما تھی۔ سرکار نے سب کو اٹھایا اور صحابہ کرام کے سامنے خود تشریف لے گئے، اور وہاں ایک درخت تھے، 2 درخت، ان درختوں کے اوپر حضور نے بکھیر دیے۔ اب صحابہ کرام کو تبرک دکھا تو سب دوڑے، اور جب تبرک دکھا تو دوڑے، تو ایسا وہ سرکار کے گیسوئے پاک کے لیے یعنی جد و جہد اور کوشش ہوئی۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ وہاں گئی تو سب دھکم پیل ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے ایک منہ مبارک مجھ کو ملا۔ بہرحال یہ بھی اسی مقام پر ہوا، یہ تبرک بھی سرکار نے جو بانٹا۔ پھر پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا جانا، بیعت، وہ سب قرآن میں ذکر ہے۔ بڑا تاریخی اور یادگار مقام ہے کہ یہ صلح اسلام کی ترقی کی بنیاد ثابت ہوا، اور اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ تعالیٰ اس مقام کے صدقے، اس مقام
عظیم کے صدقے اور ان عظیم لوگوں کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے حج کو قبول فرمائے، ہماری ساری حاجتیں پوری فرمائے، ساری پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں رزق واسع عطا فرمائے، ہمارے حج کو قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت یہ کہ ہمیں دین کا سچا خادم بنائے رکھے، ہم سے دین متین کی اور اللہ کے مخلوق کی خدمت لے لے، ایمان پر